چونکہ کالز بہت زیادہ ہیں اور جیسا کہ حضرات پہلے ہم نے اعلان کیا تھا 12 بجے کا، اس کے بعد استخارہ پروگرام ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ استخارہ پروگرام والے بھی ہمارے بھائی ہیں فدا شاہ صاحب، وہ تشریف لائے ہیں، محفل میں تشریف فرما ہیں، لیکن اس وقت چونکہ بہت زیادہ کال ہیں، قبلہ پیر صاحب اپنے وجدان میں ہیں، اور شیخ عارف صاحب میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو بڑھا دیا جائے، حضور قبلہ پیر صاحب کا خطاب بھی سنا جائے، اور کالروں کے میں نام بھی لکھتا ہوں ابھی. ہیں جی؟ ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں میمونہ بات کر رہی ہوں. جی اور میمونہ. میں پیر صاحب کو السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں. میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ڈیڈی اس محفل میں آئے ہوئے ہیں. آپ سب میرے ڈیڈی کے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے اور میرا پتر اپنے ڈیڈی کا نام دساں کیا؟ سخاوت حسین. اچھا، سخاوت حسین ساری محفل بیٹھے ہیں، پھر ٹھیک ہے، دعا ہو گئی. میرا بیٹا ہوگی دعا تیرے ڈیڈی کے لیے، وہ تو پیر صاحب کی نگاہ میں ہے. یہاں تو میرے بچے دور والے نہیں بچیں گے آج نظر سے، تو وہ تو سامنے ہے. آج تو بیٹا پوری دنیا میں 186 ممالک والے نہیں بچیں گے، پیر صاحب کے فیضان سے سب سیلاب ہوں گے. تو تیرا ابا سامنے بیٹھے ہیں ساڈے، ایک بھی بچ سکتا ہے. اچھا جی سوئی صاحب، جی سوئی صاحب بولے. صفت نصیر الدین دی کی دساں چلیا جائے نہ نخرا ناز اس دا. بھائی صوفی مقرر پھر ایک بار صوفی پھر مقرر. میں تو کہنا عالم اگے میں کئی ویکھے نواں رنگ تے نواں انداز اس دا. واہ. صفت نصیر الدین دی کی دساں چلیا جائے نہ نخرا ناز اس دا. علوم میر علی دا صحیح وارث. واہ. علم حصہ پایا سو علم ہے بے شمار اس دا. موئی ہوئی میں عارف اٹھ بیٹھی آیا مانچسٹر جدوں آواز اس دا. اے موئی تیڑیاں گلاں نہیں کر دیے، چنگے پلی بھی جاگ دیے. ضرور اٹھ بیٹھی ہے نا. اچھا، اللہ تعالیٰ عارف صاحب تانوں سلامت رکھے. تہاڈیاں شعراں وچ محبت ہے اور ادھے وچ کوئی شک نہیں، بالکل حقیقت مبنی اشعار سن جو تساں پیش کیتے حضور قبلہ پیر صاحب دی بارگاہ وچ. اللہ قبول فرمائے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی میری بہن بات ہو رہی ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم شاہ صاحب، میرا نام نسیم اختر ہے. جی نسیم، حکم فرمائیں. میں نے ایک قرآن جو ہے نا حضور پاک کے لیے. ٹھیک ہے نسیم بہن، آپ کا قرآن پاک قبول کیا، حضور قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دو. ہاں اور کیا ہے؟ جی السلام علیکم. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں یاسین بول رہا ہوں. جی جی یاسین صاحب حکم فرمائیں. میں یاسین بول رہا ہوں جی رکھل سے. جی حکم فرمائیں. میں پیر صاحب کو دعا کرانی ہے صاحب. انشاءاللہ انشاءاللہ حضور قبلہ پیر صاحب آپ کے لیے دعا فرمائیں گے. آپ کا نام میں نے نوٹ کر لیا. ڈی ایم اسلام ٹی وی چونکہ محبت کا ٹی وی ہے، تو حضور قبلہ پیر صاحب کی کرم نوازی ہے، تو ٹائم ہم نے بڑھا دیا ہے حضور قبلہ پیر صاحب کی پیاری گفتگو سننے کے لیے. تو یہ ٹائم 1 بجے تک ہم نے کر دیا ہے. تو کالر بھی آ رہے ہیں، لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ وہ رحمت، وہ کرم جو ہو رہا ہے نا، وہ سلسلہ جاری رہے، تاکہ وہ سلسلہ یہ زہیب احمد کو ویزا مل جائے. یہ دعا تو کرتے ہیں پر ہم امیگریشن میں تھوڑے لگے ہوئے ہیں کہ ویزا لگا دیں. بہرحال دعا ہو جائے تو کام ہو جائے گا. آبدہ نسرین بیمار ہیں، اس کی صحت کے لیے بھی ضرور دعا کرنی ہے. مجھ سے پہلے میرے جناب شبیر مغل صاحب بہت پیاری ناب ساتھی ہے جو مجھ سے پہلے پروگرام جاری کر رہے تھے، ہمارے پریزنٹر ہیں، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا آپ نے فرمانی ہے. ان کے ساتھ مولانا اسلم زاہد صاحب جو ہمیشہ صراط مستقیم پروگرام یہاں کرتے ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی، اور ان کے ساتھ سید صاحب آتے ہیں، سید صاحب، ان کے لیے بھی دعا فرمانی ہے، اور ان کے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے خیر برکت کے لیے بھی دعا کرنی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ فیضان جاری ہے نا حضور، وہ ارشاد فرمائیں تاکہ پھر بعد میں کال لے لے گی. بہت شکریہ. میں ناظرین جیسے کہ گزارش کر چکا ہوں کہ میرے برادر محترم جناب پیر مزمل شاہ صاحب اور ہم سب لوگ جتنی درگاہوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں، لوگ ہمیں خط بھی لکھتے ہیں، کہتے بھی ہیں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو میں آپ کی اجازت سے دعا کے فلسفے پر 2-4 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا کا بڑا مقام ہے. دعا کہتے ہیں مانگنے کو. تو دعا کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے،
لیکن دعا کا معنی مانگنا بھی ہوتا ہے، پکار کر مانگنا یا دل میں مانگنا۔ ایک ہے لفظوں کا سہارا لے کر مانگنا، ایک ہے خاموش زبان سے مانگنا، جس طرح گنگا مانگتا ہے، تو گنگا بھی تو کچھ مانگتا ہے نا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آنی کہ تو حالے دل نالاں دانی، احوال غم شکستہ بالاں دانی، گر خانہ متز سینہ سوزاں شنوی، ور دم نزنم زبان لالاں دانی۔ اگر میں لفظوں کا سہارا لوں تو بھی سنتا ہے، نہ لوں تو گنگوں کی زبان بھی جانتا ہے، خالق ہے سب چیز کا۔ تو یہ ہمارا کام ہے، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، اسی نے دینا ہے، ہم نے مانگنا ہے۔ یہ اپنی جگہ، اور مانگنا عبادت ہے۔ میں ایک خاص بات کروں، مانگنا چونکہ عبادت ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اور دعا چونکہ مانگنا، یہ اور یہ پھر یہ ہے کہ یہ بھی الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہ جو مانگتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے سخت، کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں، یہ تکبر کرتا ہے، یہ بڑا بنتا ہے، مجھ سے مانگتا کیوں نہیں، بھیکاری پیدا کیا ہے، یہ سب فقیر ہیں، انتم الفقراء اللہ غنی وانتم الفقراء، تم سب مانگتے ہو اے انسانوں، میں غنی عن العالمین ہوں، دینے والا میں ہوں، مانگتے کیوں نہیں ہوں مجھ سے؟ تو مانگنا عبادت ہے، تو عبادت خاص چونکہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اس لیے مانگنا بھی اللہ ہی سے مخصوص ہے، مانگا بھی اسی سے جا سکتا ہے، کیونکہ دینے والا وہ ہے، عبادت یہ درجہ رکھتا ہے، تو عبادت کسی انسان کی نہیں کی جاتی۔ ہمیں حضور اپنے آقا نے بھی یہی تعلیم دی، تمام صوفیاء نے بھی یہی تعلیم دی۔ لیکن میں عرض کروں کہ کسی کے لیے، کسی بزرگ کو یا اچھے آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھ کر دعا کے لیے کہنا، تو یہ اور بات ہے کہ کوئی دعا آپ کریں، جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں، تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں جانتا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن یہ ہمیں اچھا سمجھ کر ہمیں کہہ رہے ہیں، تو جیسے بھی ہیں ہماری التجا پوری فرما اور ہماری عرض جو ہے وہ پوری فرما۔ یہ تمام مشائخ کا طریقہ ہے، تمام اولیاء اللہ کا، چاہے کوئی مرتبہ غوثیت پر فائز ہو، چاہے مرتبہ قطبیت پر ہو، کسی مقام پر بھی ہو، تو وہ یہی اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے۔ دوسری بات میرے سامعین کے، ناظرین کے اطلاع کے لیے اور ان کی مزید تسلی کے لیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی حاجتوں کا اسیر نہ کرے انسان کو، ہر حاجت پوری کر دے، تو انسان ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کی طرف منہ ہی نہ کرے، دوبارہ یہ اللہ کو نہیں دیکھے گا، نہ کبھی اس کے در پر جائے گا، نہ مانگے گا، عیاشی کرے گا۔ جب اس کو ہر چیز مل گئی تو اس نے اپنے مالک کی طرف جانا کب ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں، میری ایک ربائی ہے، اگر میں اس میں بات آپ کو سمجھا سکوں تو، کہ مومن کے لیے، مومن ہے، اگر مومن ہو تو مسجد سے، مومن ہے تو مسجد سے نہ یوں کترانا، مومن ہے تو مسجد سے نہ یوں کترانا، جس طرح آج کل تم کترا کے گزر جاتے ہو، مسجد آتی ہے، اس طرح نہ کیا کرو، مسجد بر وقت جایا کرو، نماز حاضری دیا کرو، وہاں نماز پڑھا کرو۔ مومن ہو تو مسجد سے نہ یوں کترانا، یہ عزت حاضری مسلسل پانا۔ مومن ہو تو مسجد سے نہ یوں کترانا، یہ عزت حاضری مسلسل پانا، کیوں؟ دربار کریم کے لیے رونق ہے، دربار کریم کے لیے رونق ہے، دن رات گدا گروں کا آنا جانا، دربار کریم کے لیے رونق ہے، دن رات گدا گروں کا آنا جانا۔ دیکھیں نا، 5 ٹائم گدا گر آ رہے ہیں، مانگنے والے آ رہے ہیں، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے ابدال، اوتاد اور ابدال، اور بڑے بڑے مقام، علماء، فقہا،
جو حال عام طبقہ سب گداگر ہیں اس کے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں حاضری، کوئی دن کو آ رہا ہے، کوئی رات کو آ رہا ہے جی. تو یہ اس کی شان، اس کے دربار کے لیے رونق ہے کہ دن رات گدا مانگنے والے آ رہے ہیں. تو اس لیے اگر وہ حاجتیں پوری کر دے، وہ قادر ہے حاجتیں پوری کرنے پر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ہماری حاجات لفظ کل سے خارج نہیں ہے، لفظ کل ہماری تمام حاجات اور بلکہ ساری کائنات کی حاجات پر حاوی ہے، محیط ہے. اس کے باوجود ہمیں وہ محتاج رکھتا ہے تاکہ انسان کا مجھ سے تعلق رہے. یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ انسان کا مجھ سے تعلق رہے. اب مرزا ویدل کا ایک مجھے شعر یاد آیا. وہ کہتا ہے کہ جو تیری ہمیشہ تھوڑی دیر بعد حاضری ہوتی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو جاتا ہے پھر مانگتا ہے میرے مالک میری یہ آرزو پوری کر، میرے مالک مجھے یہ دے، میرے مالک مجھے یہ چاہیے. یہ جتنی بار جاتا ہے نا اس کی بارگاہ میں، یہ شکر کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکر کر کہ وہ تجھے موقع دیتا ہے اپنی طرف مائل ہونے کا. واہ واہ، پر بے اجابت مکوش ختم دعا می شود. زیادہ دعائیں قبول کرنے ہونے کی خواہش نہ کر کہ میری ہر دعا قبول کر لو، ہر دعا قبول ہو جائے. کیوں کہ یہ جو پھر اس کی حاضری دربار میں حاضری ہونی ہے نا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. دنیا دار بن جائے گا، فرعون بن جائے گا، متکبر بن جائے گا، نمرود بن جائے گا، حامان بن جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں جو ہمیں چیز لے جاتی ہے وہ ہماری حاجتیں ہیں، ہماری عرض گزاریاں ہیں، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جو ہم اس کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. یہ اگر وہ سلسلہ ختم کر دے تو ہم نے ادھر منہ ہی نہیں کرنا. اس لیے دیکھیں، آپ دیکھیں، میں اپنے سامعین کے لیے شاہ صاحب کی اجازت سے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمندر ہے نا، اس میں سیپ آپ دیکھیں، موتی جو بنتا ہے اس میں، تو سیپ میں موتی بنتا ہے 100 سال کے بعد تیار ہوتا ہے موتی، 100 سال. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو سیپیاں ہیں یہ وہ قطرہ آب اپنے تربیت گاہ میں، قطرہ آب اپنے پیٹ کی جو تربیت گاہ ہے، جو ایک عام پانی کے قطرے کو وہ پیٹ جو موتی بنا دیتا ہے 100 سال کے بعد، اس میں لانے کے لیے سیپیاں منہ کھول کر آسمان کی طرف دیکھتی رہتی ہیں، منتظر ہے، حالانکہ سمندر میں ہے. پانی میں. آپ حیران ہوگے کہ سمندر میں ہوتے ہوئے، سمندر سے بڑا پانی کس کے پاس ہے؟ سمندر میں ہوتے ہوئے سیپیاں منہ نکال کر، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سمندر پر پانی کیوں برستا ہے، حکمت کیا ہے؟ ارے سمندر تو ساری کائنات کو پانی، یہ بادل سمندر سے ہی بنتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا سمندر پر بھی بارش ہوتی ہے. بھائی خشک زمینوں پر تو سمجھ آتی ہے، سمندر پر تو وہ جو سیپیاں منہ کھولے ہوئے کھڑی ہیں ان کو کون دے گا؟ ان کو کون دے گا؟ وہ تو ان کی بھی سنتا ہے. تو وہ کھولے ہوئے منہ، اب جب بارش کا قطرہ آئے گا، ایک کیا وجہ ہے؟ میں اپنے سامعین کو بہت ان کی توجہ چاہوں گا. میں بڑی ایک عجیب بات پیش کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے ایک صاحب تبریزی بہت بڑے فارسی کے شاعر ہیں، انہوں نے ایک بڑی بات پیدا کی. انہوں نے کہا ایک یہ ہے کہ یہ سیپی جو ہے یہ کیوں منہ کھولتی ہے جبکہ سمندر میں ہے، اتنا بڑا پانی ہے، اس میں کوئی اندازہ نہیں ہے، تو وہاں سے کیوں نہیں لیتی؟ اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اپنی جنس جو ہے نا، اپنی برادری، اس سے بہتر ہے نہ مانگا جائے. جس میں پل رہے ہیں، جس ماحول میں ہم پل رہے ہیں، جب تک کوشش کرو کہ سمندر میں موجود ہو، لیکن سمندر سے لینا نہیں ہے، کیونکہ یہ احسان جتلائے گا ساری عمر کہ میں نے قطرہ دیا تو موتی بنانا. سیپی کو بھی پتا ہے، کیڑے کو بھی پتا ہے کہ سمندر سے میں نے نہیں لینا، یہ احسان جتلائے گا. وہ میں اس محسن اعظم سے مانگوں گا، میں اس سے مانگوں گا جو اس کو سمندر بنا سکتا ہے. تو مجھے ایک قطرہ اپنی طرف سے دے، میں سمندر سے کہہ سکتا ہوں مجھے اوپر سے ملا ہے، تم نے نہیں دیا. تو دیکھیں وہاں رہتے ہوئے بھی وہ کس سے مانگتا ہے؟ وہ کیڑا جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کو بھی شعور ہے، وہ منہ کھول کر اس سے مانگتا ہے. اگر ہم کیڑے سے بھی گئے گزرے ہیں
اگر ہم در در کی جھک مارتے ہیں تو ہم اس کیڑے سے جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ کیوں، آخر کیا وجہ ہے، وہ سمندر میں رہتے ہوئے سمندر سے پانی کیوں نہیں لیتا، اوپر سے کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ اوپر والا دینے والا ہے، وہی دیتا ہے، وہی داتا ہے اور وہی دیتا ہے۔ اس لیے یہ فلسفہ ہے کہ کیڑے کو بھی پتا ہے اوپر سے ملتا ہے، اور منہ کھولے، اور پھر جب وہ قطرہ مل جاتا ہے پھر وہ بند، منہ بند کر کے نیچے تہ میں چلے جاتا ہے، تہ میں 100 سال گزرنے کے بعد وہ منہ کھولتا ہے، منہ کھولتا ہے تو یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر موتی نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جن کی بہت وزنی گفتگو ہوتی ہے، جو بہت، ایک تو ہوتا ہے نا ویسے جھک مار دینا، ویسے باتیں کر دینا، یہ تو اور بات ہوتی ہے، جو وزنی گفتگو ہے، جس میں مغز ہے، جس میں عقل ہے، جس میں کوئی پیغام ہے، جس میں میسج ہے، دلیل ہے، ادراک ہے اور توانائی ہے، وہ اگر بولتے ہیں تو بہت کم بولتے ہیں۔ اور ہر بولنے والا بھی یاد رکھیے، کم بولنے والا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موتی ہی نکالتا ہو، وہ کم علمی کی وجہ سے بھی خاموش ہو سکتا ہے، یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ایسے لوگ ہیں وہ 100 سال کے بعد اگر بولتے ہیں تو پھر موتی ہی نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس ضمن میں اگر شاہ صاحب اجازت دیں مجھے تو حضرت سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کے سامنے، کہ حضرت زین العابدین کی ایسی شان تھی، ویسے تو یہ ایسا خانوادہ ہے کہ اس کا ہر در یکتا درج نبوت کا در مصطفیٰ ہے، در مجتبیٰ ہے، لیکن یہ شہزادہ امام حسین اس انداز کا انسان تھا کہ اس نے غم دیکھے، اس نے دکھ دیکھا، اس نے اتنی صعوبتیں جھیلیں کہ بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نقاہت، صحرا، بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نقاہت، صحرا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ۔ یہ میرے ایک سلام کا شعر تھا۔ تو آپ کی جو گفتگو ہے اگر آپ پڑھیے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انگریزی بہت جانتے ہیں اور زبانیں بہت جانتے ہیں، لیکن اپنے سجاد کی باتیں نہیں جانتے، اپنی نبی کی زبان نہیں جانتے، اپنے قرآن کی زبان نہیں جانتے۔ ہمیں انگریزی دانی پر بہت فخر ہے، جبکہ ہماری نسبت یہ غلامی، ہمیں جو یہ فخر ہے اور ہم مدعی ہیں کہ ہم اپنے آقا کے غلام ہیں۔ ایک لفظ نہیں ہمیں آتا۔ آؤ سجاد کا فرمان پڑھو، سجاد کی گفتگو پڑھو، سیدہ زینب کا وہ خطبہ پڑھو جو دربار دمشق میں انہوں نے دیا تھا، اور پھر علی المرتضیٰ کی نہجت البلاغت کی وہ گفتگو سنو جس میں فصاحت و بلاغت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو افصح العرب والعجم ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، ان کی گفتگو سنو، آپ کے لفظوں کو دیکھو، پرکھو، سوچو، جانچو، تولو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ مقام بیان مصطفیٰ کیا ہے اور مقام بیان اولاد مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوشش یہ کی ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی نوکر نے، خادم نے کہا کہ حضور آپ ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں تو ہم ذرا کسی کو بتا دیں کہ آپ سیدہ فاطمہ کے پوتے ہیں۔ ڈائریکٹ دیکھیں نا جی، ان سے بڑا نسب میں، شاہ صاحب اور جتنے سادات ہیں دنیا میں جتنے ہیں، کسی کا حتمی نسب نہیں ہے، کسی کا حتمی نسب نہیں ہے پکا کہ واقعی وہ انہی کی اولاد ہے، لیکن جس طرح سید سجاد کا پکا نسب ہے کہ سیدہ فاطمہ کا ڈائریکٹ پوتا ہے، اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی حتمیت، اس شرف کا مالک۔ ملازم نے کہا حضور ذرا بتا دوں شہر والوں کو؟ فرمایا نہیں، نہ بتانا۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں اپنے نانا، اپنے دادی اور اپنے باپ اور اپنے بزرگوں کے نام کو کیش نہیں کرانا چاہتا۔
واہ کیش نہیں کرانا چاہتا کہ وہ مجھے کچھ دیں اور اس کے بدلے میں ان کو کی خدمت نہ کر سکوں. میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا. جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں لے کر چلنے کے لیے تیار ہوں. تو سامعین گرامی، ناظرین محترم، آج کی جو گفتگو میں نے کی ہے اور شاہ صاحب قبلہ کے اور میرے یہاں جو سامعین بیٹھے ہیں، یہ عالم اسلام دیکھ رہا ہے، کروڑوں انسان دیکھ رہے ہیں جہاں بھی ہیں، تو دعا ہم ضرور کریں گے. شاہ صاحب بھی، مزمل شاہ صاحب بھی فرمائیں گے، دعا میں بھی کروں گا اور حضرات بھی کریں گے. آپ خود بھی کیا کریں کہ جو کیس والا ہو نا، جس کا اپنا کیس ہو، درد آپ کو ہو تو آپ کی جگہ کوئی اور نہیں رو سکتا. روئیں گے آپ چونکہ درد آپ کو ہے. تو جس کو جو درد ہو وہ روتا خود ہی ہے. جو درد آپ کو ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے ہو کر روئیں، غیر اللہ کو دل سے نکالیں اور اللہ سے مانگیں اور اللہ کے دروازے پر روئیں، گڑ گڑائیں. وہ ایک دن آپ کی حاجت ضرور پوری کرے گا. ہم لوگ جتنے بھی پیر ہیں، میرا بھی ایک خانقاہ سے تعلق ہے، میں پیر میر علی شاہ صاحب کا پڑپوتا ہوں اور میرے وہ دادا ہیں اور بڑے علم والے ہیں اور بھی ہمارا سلاسل کے لوگ ہیں، سب لوگ دعا کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ التماس یہ ہے کہ آپ صرف ہماری دعاؤں پر اکتفا نہ کریں، آپ خود بھی اپنے اس کی بارگاہ میں جائیں، رویا کریں اور قرآن سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. اور پھر کہتے ہیں ایک لفظ قرآن کا آتا نہیں، کہتے ہیں جی رات کو ہمیں جن بھوت بڑے خواب میں آتے ہیں. جن بھوت نہ آئے تو اور کیا ہو؟ کوئی آیت تو قرآن کی آپ کے ذہن میں ہے نہیں، تو جن بھوتوں نہیں آنا ہے نا. تو اس طرح نہ کوئی پیر کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے. میں ایک بہت بڑی خانقاہ کا تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور شاہ صاحب بھی اس کی تائید فرمائیں گے اور علماء بھی، سب دنیا، کہ یہ صرف دعاؤں سے پیروں سے کام نہیں چلتا. آپ جب تک اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں گے، آپ جب تک اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہو کر اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، صحیح حاجت مند نہیں اپنے آپ کو پیش کریں گے، وہ صحیح طور پر حاجت روا آپ کو سامنے بن کر نہیں آئے گا. کیوں کہ جود محتاج، رومی صاحب فرماتے ہیں، جلال الدین رومی، کہ جود محتاج گدایاں چوں گدا. جود سخاوت جو ہے یہ محتاج ہے گداؤں کی. سخاوت محتاج ہے گداؤں کی. کیوں؟ جود محتاج گدایا. جس طرح گدا سخیوں کا محتاج ہے، اس طرح سخیوں کی سخاوت جو ہے یہ گداگروں کی محتاج ہے. کیوں؟ بانگ می آیت کے اے طالب بیا، آواز آتی ہے. سخاوت کیا آواز دیتی ہے کہ اے مانگنے والے آ. کوئی بھائی جائے گا تو سخاوت کا نام اونچا ہوگا نا. جب گدا جائے ہی نہ اس کے بار. اس لیے قبلہ جو میرے محترم سامعین، شعور والے، عقل والے، دماغ والے، جو میں فلسفہ پیش کر رہا ہوں، تو جب آپ یہ شکر کریں کہ آپ کی دعائیں ساری قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ کی، میری، آپ کی، سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضری کیسے نصیب ہو؟ کون جاتا ہے جناب؟ پاگل آدمی ہے. سب کچھ تو مل گیا. ہمارے لیے تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہے، قدم قدم پر ہمیں آزماتا ہے. مرزا بیدل کہتا ہے اسی دعا کے سلسلے میں، میں مختصر سمیٹ رہا ہوں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ تم اٹھاؤ تو نیت کیا رکھو. دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں انہوں نے قرآن و سنت کے حوالے سے یا صوفیاء کے تجربے کے حوالے سے ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ یا رب مکن بناز دیگر امتحان ما، یا رب مکن بناز دیگر امتحان ما، برداشتیم پیشے تو دستے دعا بسست. کہتا ہے کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کے اندر سے جو تمہارا وہ خاموش بولنے والا ہے نا، جو اندر تمہارے، اس کی زبانی، ایک تو تم بول رہے ہو نا، نہیں، وہ جو اندر تمہارا خاموش ہے، وہ جو اندر خاموشی کی زبان بول کر تم بیٹھ کے عرض کرتے ہو، اس سے کہو یا اللہ اے جڑے ہاتھ میں چاہ کے دن نا، اے جڑے ہاتھ میں چاہے نا، اس تو ود کے میرا امتحان نہ لینی، کسی اور آزمائش نہ پاویں مینوں. اے جڑے میرے ہاتھ چک دیتے نا تیرے سامنے، اے ہی میرے واسطے، اے دستے دعا جڑے چکن، اے ہی میرے واسطے کافی نہیں. انہوں مہربانی فرما کر اب کسی نئی آزمائش میں، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آزماتے ہیں انسانوں کو، اور
جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کو آزماتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیے, حسین کو آزمایا, حسین کو آزمایا, کتنی بڑی پاور تھی, کملی والے کی پاور پیچھے تھی, علی المرتضیٰ موجود تھے, ہم تو مرنے کے قائل نہیں ہیں, واہ واہ, سب کچھ تھا, لیکن حضور نے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا واجرا, اے اللہ حسین کو اجر دے اور صبر دے. یہ نہیں فرمایا اس کو بچا. اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کل کا حال جانتے تھے. سبحان اللہ. یہ بات خود سمجھ میں آ گئی کہ حضور غیب جانتے تھے, کل آئندہ کی بات آپ پر واضح تھی اور ذاتی نہیں, اس نے بتائی تھی. بہت اچھے جی, بہت اچھے. بتا وہ رہا ہے جو علام الغیوب ہے, اور پھر یہ ہے کہ اسے اجر دے اور صبر دے, یہ بھی فرمایا. پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد آزمایا. آزمایا کس کو؟ حسین میں صلاحیت تھی تو آزمایا. اللہ کو تو پتا تھا کہ آپ میں ممتحن امتحان لیتا ہے تو بچوں کی صلاحیت کا پتہ نہیں چلتا, اس لیے امتحان لیتا ہے کہ اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. اللہ کو تو پتا ہے, اللہ نے کیوں امتحان لیا؟ واہ جیو سید, سبحان اللہ, سبحان اللہ جی. اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. ممتحن تو جاہل ہوتا ہے, ان پڑھ ہوتا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بچے کی صلاحیت کیا ہے. وہ سوال کر کے پرکھتا ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے, اس نے کیوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے حاضرین, سامعین, ناظرین توجہ فرمائیں, مقام حسین آشکار کرنے کے لیے, واضح کرنے کے لیے کہ جس کو تم اپنے جیسا سمجھتے ہو کہ حسین میں اور ہمیں کیا فرق ہے, آؤ کوئی گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں, سید صاحب کیف پیدا ہو ہے جی, کوئی گھر بار کسی نے کوئی گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں. اور دیکھو بہن آتی ہے زینب, اور آخری بار جب میرا حسین گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو میں نے وہاں ایک بند مجھے یاد آ گیا, اگر اجازت ہو ہے جی, کہ ہائے ہائے ہائے, امام حسین گھوڑے پر بیٹھے اور سیدہ زینب نے حسین کے سر پر دستار باندھی. سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار, سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار, صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار, صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار, مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار. مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے, بہن باندھ رہی ہے دستار اور حسین دلدل پر بیٹھ رہا ہے, ذوالجناح پر بیٹھ رہا ہے. مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار, بن سنور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار, بن سنور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار, شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے, شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے, مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے, دین شہادت کا رسول, دین شہادت کا رسول آتا ہے. تو حسین کون ہے؟ دین شہادت کا رسول ہے. تو کس لیے آزمایا؟ تاکہ ان جاہلوں پر, کم فہموں پر, ضدیوں پر اور جہال پر مقام حسین واضح ہو کہ تم جیسا نہیں ہے حسین, نہ اس کا نانا تم جیسا ہے, نہ حسین تم جیسا ہے, نہ حسن تم جیسا ہے, نہ حسین تم جیسا ہے, نہ سیدہ فاطمہ تم جیسی ہے. سبحان اللہ. واہ. تو یہ آزماتا ہے. تو ہمیں آزماتا اس لیے ہے تاکہ اس کو تو پتہ ہے, تاکہ اپنے ہم جنسوں میں, انسانوں میں اس کا مقام ممتاز ہو جائے. آج پتہ چلتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے. صبر و استقامت کا پہاڑ, کس طرح انہوں نے مارکہ کربلا کو سر کیا اور فتح فرمایا. تو اللہ کی نصرت کس طرح ان کے حامی و ناصر ہوئی, اور انہوں نے کوئی زبان پر شکوے کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لائے. یہ مقام صبر و رضا ہے. اس لیے ممتاز کیا پوری کائنات انسانیت پر کہ حسین تم جیسا نہیں ہے, اس لیے آزمایا. تو اگر آپ کو, مجھ کو آزماتا ہے, کوئی رزق میں کمی کر دیتا ہے, بیمار کر دیتا ہے, مختلف چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے, تو پریشان نہیں ہونا چاہیے.
دینا تو اسی نے ہے، دینا تو اسی نے ہے جس نے اتنے عرصہ صحت دی رکھی، اگر اس نے کچھ دیر کے لیے بیمار کر دیا تو کیا کون سی نئی بات ہے؟ کل آنکھیں دی رکھی، اتنی عرصہ آپ دیکھتے رہے، اگر آپ ضریر البصر ہو گئے، کمزور آنکھ ہو گئی، تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے زندگی کا، تو وقت گزرتا رہتا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے مانگنا اسی سے ہے، دینا اسی نے ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی حاجتیں رکھ کر، ہمیں تشنا رکھ کر، دیکھیں نا، آپ کو اگر ایک مرتبہ ہی آپ کو پانی پلا دیا جائے، آپ کا پیٹ پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے، پیٹ پھٹ جائے گا، مر جائیں گے۔ حالانکہ 2-3 گھنٹے آپ گزار سکتے ہیں، لیکن پھر اشتہا ہوگی، پھر آپ کو پانی کی طلب ہوگی، آپ پھر پانی پیئیں گے۔ بھائی ایک دفعہ آپ نہیں پی سکتے، ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، نہیں، اللہ نے آپ کے اندر ایک نظام رکھا ہے کہ آپ جتنی اشتہا ہوگی اتنا آپ پانی پی لیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر میں اشتہا دوں گا۔ یہ صحت کی دلیل ہے، پیٹ کی صحت کی دلیل ہے اشتہا کا دوبارہ آنا، بھوک لگنا دوبارہ اشتہا کی، یہ صحت کی دلیل ہے۔ اور دوبارہ کسی حاجت ایک پوری ہو جانے کے بعد دوبارہ کسی حاجت کا سامنے آنا، کیا کہنے جی، کیا کسی حاجت اور کا سامنے آنا، یہ ایمان کی صحت کی دلیل ہے کہ انسان جو ہے اس کا ایمان تازہ ہے، وہ بھی مایوس نہیں ہوا اپنا مالک سے۔ واہ 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 واہ، سبحان تو اللہ۔ اس لیے آپ نئی جو چیزیں آپ کی حاجتیں آتی ہیں، کل ایک پریشانی ہے، کل ایک اور آ گئی، کہنے لگے جی پیر نصیر الدین سے بات کرائیں، ان سے دعا کرائیں کہ فلاں درگاہ پہ چلے جائیں۔ دیکھیں فیصلہ وہی کرے گا، فیصلہ وہی کرے گا، کوئی درگاہ فیصلہ نہیں کر سکتی، کوئی پیر نہیں کر سکتا فیصلہ، فیصلہ اسی نے کرنا ہے جو احکم الحاکمین ہے۔ میں اور مزمل شاہ صاحب اور ہم تمام لوگ یہی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز رکھیں جس کی بارگاہ میں سید الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، جو اس شب اسرا کے دولہ ہیں، جو مقام او ادنا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہو کر بھی، اور مسجد اقصی اس میں تفضیل ہے، اقصی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ دور، اللہ اکبر، یہ اس میں تفضیل ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اس میں تفضیل ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ مکے سے چونکہ دور تھی اس لیے اقصی کا ہے، لیکن عارفین کی نظر میں اقصی ایک سب سے زیادہ جو مسجد ہے وہ بارگاہ الہی ہے، جہاں نہ کوئی جہت تھی، نہ طرف تھی، نہ نشیب تھا، نہ فراز تھا، نہ دایاں تھا، نہ بایاں تھا، وہاں کملی والے نے جا کر اپنے مالک کے سامنے سجدہ کیا، اصل میں وہ مسجد اقصی ہے، واہ واہ واہ، اس میں تفضیل کے معنی میں۔ واہ، تو قبلہ یہ وہ ذات ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکاتے تھے، جبین نیاز جھکاتے تھے، اسی سے مانگتے تھے۔ جب آپ کے نبی اسی سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو اب بھی، آپ کہتے ہیں جناب داڑھی کیوں رکھی ہے؟ جی سنت مصطفیٰ ہے۔ پگڑی کیوں باندھتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ سے مانگنا سنت مصطفیٰ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے بغیر حضور نے کسی سے مانگا؟ بولے نہیں مانگا۔ تو پھر اللہ کی حضور کی طرح اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ یہی مزاج مصطفیٰ کو خوش کیجئے، حضور کا مزاج خوش ہوگا۔ یہ لب لباب تبلیغ ہے، لب لباب تبلیغ نبوت ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے کے پاس نہ جائیے، اچھے لوگوں کے پاس نہ جائیے، دعا نہ کرائیے، دعا کرائیے، لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ یہی کچھ کرنے والے ہیں، کرنے والا وہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھیے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب اگر شاہ صاحب مجھے اجازت دیں گے تو حضرت سیدہ فاطمہ کے حضور میں پیش کروں گا، ورنہ پہلے وہ کالیں سن لیں، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ کروں گا کہ یہ سب کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی آل دعا کرے، وہ رد نہیں ہوتی، منظور تو وہی کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی دعائیں وہ رد نہیں کرتا، وہ قبول فرما لیتا ہے، ویسے سب کی وہی قبول کرنے والا ہے، لیکن کچھ اس کے خاص ہے نا۔ فواجد عبدا من عبادنا، تھا موسیٰ بھی اسی کا بندہ تھا، اسی کا نبی، لیکن اس نے کہا میرے خاص بندوں میں سے اس کو پا لیا جو میرا خاص تھا، جس پر میری رحمت خاص ہے، علم خاص ہے۔ میں بھی سید ہوں، آپ بھی سید ہیں، پیر سید بھی سید ہے، لیکن فرق ہے قبلہ، جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں، اس لیے یہ میں تو آپ کے برابر نہیں نہ ہو سکتا، جو خاص ہے وہ خاص ہی ہیں۔
وہ کیا کہا، جو بندہ خاص ہے وہ بندہ عوام نہیں، ہزار بار جو بکے یوسف غلام نہیں۔ خاصوں کی گال اور ہے، عاموں کی بات اور ہے۔ آپ خاص ہے اس لیے آج خاص رات ہے، آپ ہی سے دعا کرانی ہے۔ آپ کا اپنا انداز ہے، اپنا فرمان ہے، بجا ہے، اس پہ ہم بالکل ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارے جناب بھائی عبدالغفور صاحب جو ملک صاحب کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں ڈی ایم اسلام ٹی وی کے، ان کے لیے، ان سے چھوٹے ہیں بھائی منظور صاحب جو میٹھے گھر والے ہیں ان کے لیے، اور چھوٹے جو ہمارے وکیل ہیں مقبول ملک صاحب ان کے لیے، ان کی ہمشیرہ ہیں کشور صاحبہ ان کے لیے، اور تمام بچوں کے لیے بھی حضور قبلہ پیر صاحب دعا فرمانی ہے۔ میرے ناظرین اس وقت چونکہ ہمارے پروڈیوسر جو ہے نا جی بھٹی صاحب مجھے کہتے ہیں پیچھے سے کان میں بات کر رہے ہیں کہ شاہ جی آج آپ نے کمال کر دیا جو پیر صاحب کے بلایا، اور پیر صاحب ایسی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں کہ میں، حالانکہ وہ میڈیا کا آدمی ہے، کہتا ہے میں غلام ہوں ان کا، تو وہ بٹی صاحب جو کہتے ہیں کہ حضور جو آپ پیر صاحب کو بلایا، مجھے داد دے رہا ہے کہ میں آپ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پیر صاحب کو جو بلایا، اور پیر صاحب جس کیفیت سے بیان فرما رہے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے۔ ناظرین کالیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ وقت چونکہ تھوڑا ہے، اب کالیں نہیں لینی، حضور آپ سے خاتون جنت کی بارگاہ میں وہ نذرانہ، اس کے بعد دعا۔ پہلے میں آپ کی اجازت سے دو چار معراج شریف کے حوالے سے۔ جی حضور۔ منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات، واہ واہ واہ، منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سرے عرش اولا آج کی رات، واہ، کس کی آمد ہے سرے عرش اولا آج کی رات، فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات، واہ واہ، فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات، اب دو معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات، اب تو معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات، بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے، بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے، مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات، مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات، اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، اور ہی کچھ ہے دو عالم، دو عالم کی ہوا آج کی رات، ارے سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات، واہ واہ، سیر کو نکلے ہیں واہ، محبوب خدا آج کی رات، اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات، منتظر صبح کرم کی ہے سرے باغ جہاں، باوضو دیر سے ہے باد صبا آج کی رات، بخت بیدار ہوں جن کے وہ کہاں سوتے ہیں، بخت بیدار ہوں جن کے وہ کہاں سوتے ہیں، جاگنے کا ہے حقیقت میں مزہ آج کی رات، جاگنے کا ہے حقیقت میں مزہ آج کی رات، اور شاہ صاحب قبلہ کہ چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی، چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی، دیر تک مصر کا بازار لٹا، چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی، دیر تک مصر کا بازار لٹا، آج کی رات، جانب عرش بری ان کی سواری جو چلی، جانب عرش بری ان کی سواری جو چلی، دست بستہ ہوئے سب شاہ و گدا آج کی رات، دست بستہ ہوئے سب شاہ و گدا آج کی رات، رحمت سید عالم ہے دو عالم کو محیط، سبحان اللہ، رحمت سید عالم ہے دو عالم کو محیط، کوئی آسی نہیں محروم عطا آج کی رات، کوئی آسی نہیں محروم عطا آج کی رات، جلوے حسن حقیقت کی ضیا باری میں، جلوے حسن حقیقت کی ضیا باری میں، اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، واہ واہ واہ، اپنے شاہکار، اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، جلوے حسن کی، جلوے حسن حقیقت کی ضیا باری میں، اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، تک پہنچی،
لگ کے قدموں سے تیرے باغ جنا تک پہنچی، معتبر ہو گئی رفتار صبا آج کی رات، واہ معتبر ہو گئی رفتار رفتار صبا۔ اور آخری شعر ہے جی ارشاد۔ کہ خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، واہ واہ، خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، مرحبا آج کا دن صلی علی آج کی رات، واہ واہ واہ، مرحبا، خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، مرحبا آج کا دن صلی علی آج کی رات۔ اور آخر میں چند شعر حضرت سیدہ فاطمہ کے ضرور حضور، یہ نیا سلام ہے جی حضور، اور چند شعر جستہ جستہ میں سناؤں گا۔ جی حضور، میں ترنم کے قابل تو نہیں ہوں، جیسا ٹوٹا پھوٹا ارشاد۔ ہے۔ نہیں آپ کا بڑا خوبصورت آواز ہے جی۔ روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کے حضور، سبحان اللہ، روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے، تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جوان، تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جوان، لمحہ لمحہ تیرا چشمے ساقیے کوثر میں ہے، لمحہ لمحہ تیرا چشمے ساقیے کوثر میں ہے، اور تیرا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریل امین، تیرا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریل امین، رخصتی تیری حیاء شرم کے زیور میں ہے، رخصتی تیری حیاء شرم کے زیور میں ہے، سبحان اللہ، پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے، جو فضیلت پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اور نوع انسان کو نہ حاصل ہو سکے گی تا ابد، نوع انسان کو نہ حاصل ہو سکے گی تا ابد، ایک وہ تخصیص شرف جو آل پیغمبر میں ہے، ایک وہ تخصیص شرف جو آل پیغمبر، مریم و حوا کو بھی رشکائے شاید دیکھ کر، مریم و حوا کو بھی رشکائے شاید دیکھ کر، جو نبی جو نجابت اس نبی کی لاڈلی دختر میں ہے، جو نجابت اس نبی کی، مریم و حوا کو بھی رشکائے شاید دیکھ کر، جو نجابت
اس نبی کی لاڈلی دختر میں ہے، ان کے در سے بھرنے آیا ہوں میں کشکول مراد، ان کے در سے بھرنے آیا ہوں میں کشکول مراد، دھوم جن کے لطف و احسان کی زمانے بھر میں ہے، ہاتھ خالی آج بھی جو در سے لوٹاتے نہیں، واہ جی واہ، ہاتھ خالی آج بھی جو در سے لوٹاتے نہیں، ایک عجب دریا دلی تب عطا گستر میں ہے، ایک عجب دریا دلی تب عطا گستر گدا پرور میں ہے۔ اور شعر میں رضا فرمائیں کہ یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، مرحبا جی، مرحبا جی، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے، سبحان اللہ، میں رہوں گا پرفشاں سوئے ذریح فاطمہ، میں رہوں گا پرفشاں سوئے ذریح فاطمہ، طاقت پرواز جب تک میرے بالوں پر میں ہے، طاقت پرواز۔ واہ جی واہ، شعر سبحان بڑی اللہ، توجہ طلب ہے کہ سیرت و صورت میں ہے یک رنگ زہرا و رسول، سیرت و صورت میں ہے یک رنگ، یک رنگ، یک رنگ زہرا و رسول، سیرت و صورت میں ہے یک رنگ زہرا و رسول، شان جو مظہر نے پائی ہے وہی مظہر میں ہے، شان جو مظہر نے پائی ہے وہی مظہر میں ہے، شان جو ہاں آج شاید کربلا میں لٹ گیا زہرا کا گھر، آج شاید کربلا میں لٹ گیا زہرا کا گھر، قریہ قریہ ماتمی بزم عزا گھر گھر میں ہے، قریہ قریہ ماتمی اور کربلا میں ہو چکے چھوٹے بڑے کیا سب شہید، کربلا میں ہو چکے چھوٹے بڑے کیا سب شہید، کیوں یہ ہلچل سی بپا مہر و مہو اختر میں ہے، کیوں یہ ہلچل سی بپا مہر و مہو اختر میں ہے۔ اور شعر سنیے، ابھی شاہ صاحب ایک جواب دے رہے تھے کسی خاتون کو، اس کا جواب میں پیش کر رہا ہوں، وہی شاہ صاحب والی بات کہ آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے، آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے، فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر میں ہے، فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر، آج کی عورت ہو
پردے سے مبرا کس لیے، فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر میں ہے، سیدہ زہرا خدا سے مانگ اس کی عافیت، تیرے بابا کی یہ امت حالت ابتر میں ہے، تیرے بابا کی یہ امت حالت ابتر میں ہے، ہر طرف خودکش دھماکے، چار سو لاشوں کے ڈھیر، ہر طرف خودکش دھماکے، چار سو لاشوں کے ڈھیر، آج کا انسان از خود ساختہ محشر میں ہے، آج کا انسان از خود ساختہ محشر میں ہے۔ آخری شعر کہ اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیب، اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر، محو گردش پنج تن کے میں سرمدی محور میں ہے، محو گردش پنج تن کے سرمدی محور، اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر، اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر، محو گردش پنج تن کے سرمدی محور میں ہے، محو گردش پنج تن کے سرمدی محور میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے۔ شکریہ حضور اسی انداز میں دعا فرمائیں جناب، اسی کیفیت میں دعا فرمائیں، اسی کیفیت میں دعا فرمائیں۔ تمام ناظرین، حضور الہ العالمین، میری بہنیں جتنے نے قرآن عظیم درود پاک کلمہ شریف جو بھی پیش کیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ کے لیے، اور تمام میرے جو کام کرنے والے ڈی ایم کے ہیں، پروڈیوسر بھٹی صاحب، شرافت صاحب، فراز صاحب کے لیے بھی، عابد صاحب کے لیے بھی، سب حضرات کے لیے بھی، آمین الہ العالمین۔ آمین۔ آج کی اس مقدس نورانی محفل کے حوالے سے آمین۔ تیرے نبی مکرم ختمی مرتبت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج پر تشریف لے جانے کے حوالے سے تمام عالم اسلام کی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بھائی، بچے، ہم سب عاصی، ہم سب گناہگار تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، متمنی ہیں، ملتمس ہیں، اور اپنا دامن احتیاج تیری درگاہ پہ، تیرے دربار میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ آمین۔ میری مائیں، بہنیں جنہوں نے اپنے اپنے درد میرے برادر محترم پیر مزمل حسین شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیے، انہوں نے مجھے عذراہ مہربانی فرمایا، تو سب کی حاجتیں جاننے والا ہے، تجھے کسی کی یاد دہانی کی ضرورت نہیں، تو کیڑے مکوڑوں کی خفیہ تمناؤں کو جاننے والا ہے، اور مرغ و ملخ و مور کی پیاس کو، بیماریوں کو، بھوک کو، تمناؤں کو جاننے والا ہے۔ تجھ پر کون سی چیز پوشیدہ ہے کہ تجھے ہم بیان کر کے بتائیں؟ جرمنی سے حضور کی میری زیبا بہن ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمانا۔ اور تو اس عالم اسلام میں آج جس مصیبت سے، دہشت گردی سے، غنڈہ گردی سے دوچار ہے، آمین، میرے مالک اپنے اس نبی محتشم، محترم
سید الاولین والآخرین کی اس مقدس معراج کے شب کے حوالے سے، معراج کی اس مقدس رات کے حوالے سے، ان لمحات کے صدقے میں جن لمحات میں میرے آقا نے تیری تجلیات کی زیارت کی تھی، ان مقدس لمحات اور ان مقدس اور پاک تجلیات کے صدقے بالخصوص ملک پاکستان کو ان آفات سے، داخلی و خارجی آفات سے بچا، وہاں کے مسلمانوں کو ہر طرح کے امن میں رکھ، اور وہاں کے سربراہوں کو جو سیاسی خلفشار کے مبتلا ہیں، ایسی کوئی صورت پیش نہ آئے کہ وہاں ہمارا ملک تباہ ہو جائے، تقسیم ہو جائے، بٹ جائے، نفرت کا شکار ہو جائے۔ میرے مالک ہمارے اس ملک خدا داد پاکستان کو آمین سلامت رکھ، آمین اور سلامت اپنے اس آقا، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کے توق غلامی گردن میں ڈال کر اس حالت میں سلامت رکھ آمین کہ ہم اپنے آقا کیا توق غلامی اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہوں۔ میرے مالک تمام کی حاجتیں سننے والا ہے، تمام شعوب مختلفہ کو اور جتنے مسالک ہیں ان کو وحدت ملی عطا فرما، جمعیت خاطر عطا فرما۔ میرے مالک تمام قلوب جو بکھرے ہوئے ہیں، دور ہیں، ان کو قریب لا، اور جو منتشر ہیں ان کو جمعیت عطا فرما۔ یا مالک الملک، یا کافی المہمات، یا قاضی الحاجات، یا دافع المشکلات، ہماری مشکلیں حل فرما۔ اس ملک میں، یورپ کے ممالک میں جو مسلمان بس رہے ہیں اور میری مائیں بہنیں جنہوں نے جو التجائیں کی ہیں، ان کی مشکلات حل فرمانے والا تو ہے۔ ہمیں انہوں نے اچھا سمجھا، ہم اس لیے تیری بارگاہ میں آئے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، عاصی ہیں، خطاکار ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں اچھا سمجھ کر کہا ہے۔ پیر مزمل شاہ اور میں اور میرے حاضرین جو شاہ صاحب میرے پاس تشریف فرما ہیں، گجرات سے تشریف لائے ہیں اور ایک اچھے خاندان کے اور بزرگوں کی اولاد ہیں، یہ سب لوگ تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ یا اللہ ان سب لوگوں کی یورپ کے ممالک میں اور تمام عالم اسلام میں اور تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں ان کی خواہشات پوری فرما، جائز مطالبات پورے فرما، اور ہمارے اس ملک کے پاکستان کے علاوہ جو یورپ ممالک میں جو مسلمان بس رہے ہیں ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ دہشت گردی سے بچیں، اور اس مملکت میں جہاں وہ جس کا نمک کھا رہے ہیں اور جہاں محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بے وفائی نہ کریں اور ان کے قانون شکنی نہ کریں، اور آپس میں محبت اور اخوت کے ساتھ رہیں، اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے وابستہ رہیں۔ اور میں گورنمنٹ برطانیہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ہمارے مقدس جو ذوات ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کا احترام کریں، جیسا کہ ان کی اخلاقی ایک فریضہ بھی بنتا ہے۔ امید ہے کہ وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمارے احساسات کو سمجھیں۔ جب ہم ان کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور ہم اب ان کی عزت کرنا ہم اپنا داخل ایمان سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ حکومت برطانیہ اور تمام انگریز جو ہیں وہ انسانی اخوت کے حوالے سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی اسی طرح عزت کریں جس طرح ہم جناب عیسیٰ اور تمام انبیاء کی عزت کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان الفاظ کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں حضرت ابو سعید الباب الخیر جو حضرت داتا علی حجویری کے استاد ہیں، ان کے 2 رباعیات پر میں اپنی التجائیں ختم کرتا ہوں۔ یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل ابا، کز لطف برا اور حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی الاعلی، یا رب تو چنا کن کہ پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم، چیزے کہ دہی بدہ مراز در خیش،
تا از در تو بر در ایشان نشوم یا رب ز قناعتم توانگر گرداں وز نور یقین دلم منور گرداں آمین روزی من سوختہ سرگرداں آمین بے منت مخلوق میسر گرداں آمین آنی کہ تو حال دل نالاں دانی احوال غم شکست بالاں دانی گر خانمت از سینہ سوزاں شنوی آمین وردم نزنم زبان لالاں دانی یا رب یا رب یا رب بحریم فضل خود را ہم دے فرمان پذیرائی یہ درگاہ ہم دے سرمایہ درد و سوز ارزانی کن با گوہر اشک دولت یا ہم دے یا رب یا رب یا رب در خلق تک یگا ہم نکنی محتاج گدا و بادشاہ ہم نکنی موے سیاہ ہم سپید کر دی ذکرم با موے سپید رو سیاہ ہم نکنی یا رب برسالت رسول الثقلین آمین وز بحر غلا کنندہ بدر و حنین آمین اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات نیمے بحسن بے بخش و نیمے بحسین آمین ربنا ربنا آمین ربنا لا آمین تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میں حضور قبلہ پیر صاحب کا تہ دل سے ڈی ایم اسلام کی طرف سے جناب چیئرمین لیاقت ملک صاحب کی طرف سے مشکور ہوں. اللہ کریم حضور قبلہ پیر صاحب کی عمر میں فیضان میں مزید برکات عطا فرمائے اور میرے تمام ناظرین جو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات و مشکلات کو آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.